توجہ کریں کہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں 100% خیال کو یقین کہتے ہیں۔ ابھی یہاں رات ہو رہی ہے، ابھی یہاں رات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں مجھے یقین ہے۔ یقین کا مطلب 100% شیورٹی، جہاں کوئی جو دوسرا آپشن ہے وہ 0% ہے، یعنی دن کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اس سے نیچے ڈگری ہے اطمینان کی۔ اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان کو اگر انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے تو سیٹسفیکشن۔ اطمینان جو ہے اس کا مطلب ہے دل کا مطمئن ہونا، جو اس کے اگینسٹ کا احتمال اور پاسبلٹی ہے، اس کو کہیں گے احتمال غیر عقلائی۔ خوب توجہ کریں، دو چیزیں ہیں، ایک یقین کا جو اپوزٹ ہے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ 100% شیورٹی کو یقین کہتے ہیں۔ اس کے مد مقابل جو ہے اس کو وہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال 0% چانس۔ اس کے لیے عام طور پر لفظ کوئی خاص لفظ نہیں ہے، لیکن چلے ہم اس کو وہم کا نام دے دیتے ہیں۔ صحیح؟ یقین اس کا اپوزٹ کرتے ہیں آپ وہم یعنی 0%۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اطمینان۔ اطمینان کا جو اگینسٹ ہے احتمال غیر عقلائی۔ اطمینان سیٹسفیکشن کو کہتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ ہے احتمال غیر عقلائی۔ خوب، اطمینان پرسنٹیج کے اعتبار سے سمجھانے کے لحاظ سے 100% خیال نہیں ہے، اپروکسیمیٹلی 97, 95, 96, 94 دل مطمئن ہے۔ یہاں پر آپ بریکٹ میں ایک چیز لکھ لیں کہ جس پر صاحبان عقل اقدام کرتے ہیں، اس کے مطابق اسٹیپ اٹھاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب کوئی ان سے کہے کہ تم نے کیوں ڈاؤٹ کی حالت میں یہ کام انجام دیا، تو وہ کہے گا مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اطمینان یقین عقلائی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے کہ عقلا اس کو، اطمینان کو اور یقین کو بہت زیادہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں، فرق نہیں کرتے ہیں اطمینان کو۔
صحیح نا. اب جیسے میں عام طور پر اس کی جو مثال دیتا ہوں، پہلے اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو بیان کر دوں. اطمینان کا اپوزٹ کیا ہے؟ احتمال غیر عقلائی. احتمال یعنی پاسبلٹی، عقلائی یعنی صاحبان عقل والے جو لوگ ہیں وہ اس پاسبلٹی کو ویلڈ نہیں کہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. احتمال ہے. اس کی بہترین مثال بات دودھ کا دودھ پانی کی پانی کی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ بہترین مثال کیا ہے؟ ایروپلین میں ٹریولنگ کرنا. سوال، کیا جب ایروپلین میں ٹریول کیا جاتا ہے تو پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے کہ جہاز گر جائے گا؟ پاسبلٹی ہے، بالکل ہے. جہاز گر جائے گا اس کی پاسبلٹی ہے. لیکن کتنی پاسبلٹی ہے؟ پاسبلٹی ہے کہ جس کو عقلاء ویلیو نہیں دیتے اس پاسبلٹی کو، اس کو کہتے ہیں احتمال غیر عقلائی. بس ایروپلین کریش ہو جانے کے بارے میں چانس بہت ضعیف چانس ہے، انتہائی کم چانس ہے. اس کو کہتے ہیں احتمال غیر عقلائی، پاسبلٹی کہ عقلاء اس کو پرواہ نہیں کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ میں کیا آیا ہے؟ اطمینان. خوب، اگر کوئی ایروپلین میں جا رہا ہے وہ ایک نارمل، بالخصوص جو جتنا فریکوینٹ ایروپلین کا ٹریولر ہے وہ زیادہ مطمئن تر ہے ان لوگوں کی کمپیریٹیولی کہ جو بیٹھے بیٹھے صرف نیوز پیپر اور اخبار اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو شاید پہلی دفعہ، یعنی اگر پہلی دفعہ سے مراد یہ کہ جتنی کم ان کی ٹریولنگ ہوگی ان کو زیادہ ایک ہلکا پھلکا خیال ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں جو ایروپلین میں بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، 80-90% لوگ اپنے نارمل موڈ میں ہوتے ہیں اور کوئی نیوز پیپر پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے. بالخصوص جب ایروپلین ٹیک آف کر رہا ہو. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. اب یہ وہ پرسنٹیج بناتا ہے کتنے لوگ دعائیں تسبیح پڑھ رہے ہیں. ہاں، ایک نارمل مومن آدمی ہوگا وہ سفر کی دعا پڑھے گا، سلامتی کے لیے دعا پڑھے گا، وہ تو خیر ایک نارمل اس کا روٹین ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف اور صرف یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں. اطمینان یعنی یہ پاسبلٹی ہے، خدا نہ خاصہ ایروپلین کو کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگنوریبل ہے، تو اس کو کہتے ہیں اطمینان. اطمینان کو فقہ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یقین عقلائی. عقلاء اس کو اطمینان اور یقین میں فرق نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے مجتہد فقیہ یقین کو بھی حجت مانتا ہے اور اطمینان کو بھی حجت مانتا ہے. یعنی جہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ یقین ہونا چاہیے، مثال کے طور نماز، آپ نے سجدہ کیا یا نہیں کیا، ایک سجدے کی یا 2 سجدے کیے، اب آپ کو اطمینان ہے. یعنی ایک نارمل آدمی کو اطمینان ہے. ایک دفعہ یقین ہوتا ہے، ایک دفعہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ مثلا 1 سجدہ کیا یا 2 سجدہ کیا، صحیح نا. تو یہ ہے اطمینان. اطمینان کو یقین عقلائی بھی کہا جاتا ہے. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ پر یقین کے اگینسٹ وہم 100%، 0%. اطمینان 95، 94. اب یہ پرسنٹیج میں صرف اور صرف ایک سمجھانے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے. جو ہم نے ڈیفائن کیا یہ ایکچوئل ہے، یعنی جہاں پر اس کے اگینسٹ کا خیال
انتہائی قلیل احتمال ہو، کم احتمال ہو کہ جس کو لوگ اگنور کرتے ہوں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ احتمال غیر عقلائی. احتمال غیر عقلائی کا اگینسٹ کیا آ جائے گا؟ اطمینان. صحیح؟ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا. اس کے بعد آ جائے ظن زوئیں کے ساتھ، توئیں زوئیں. ظن یا گمان. گمان اس کے اگینسٹ میں آتا ہے خالی احتمال، پاسبلٹی، لیس دین 50%. گمان مور دین 50%. اب اس کی بہترین مثال نماز ہے. ہم نماز پڑھ لیں، ہم کو پہلے، اب لفظ ڈاؤٹ ایک وسیع معنی ہے. ڈاؤٹ گمان کو بھی کہتے ہیں، احتمال کو بھی کہتے ہیں، 50-50 کو بھی کہتے ہیں. بہرحال نماز پڑھ رہا ہوں میں، ڈاؤٹ ہو گیا مجھے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. 70% خیال یہ ہے، 80% خیال یہ ہے، 65% خیال یہ ہے، 60% خیال یہ ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے. تو اس کو کہیں گے گمان اور ظن. گمان اور ظن مور دین 50%. گمان اور ظن. اچھا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، پرسنٹیج کس کو کہتے ہیں؟ 100 کو کہتے ہیں. پرسنٹیج کہتے ہی 100 کو ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے 70% چوتھی رکعت کا خیال ہے اور 60% تیسری رکعت کا. یہ تو ہو گیا 130%. ہمیشہ ٹوٹل 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اسی کو پرسنٹیج کہتے ہیں. یعنی اگر وہاں پہ 80 ہے تو یہاں 20 ہے، وہاں 90 ہے تو یہاں 10 ہے، وہاں 100 ہے تو یہاں 0 ہے. صحیح نا؟ اور بات واضح تھی، لیکن بہرحال ضروری ہے بچوں کے لیے یہ بات. وہ بات یہاں تک واضح ہو گئی. گمان ظن مور دین 50%، 70% فار ایگزامپل. مجھے ظن ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے، تو آٹومیٹکلی تیسری رکعت کے بارے میں کیا ہو جائے گا؟ 30%. 70% والے خیال کو جو مور دین 50% ہے، لیس دین اطمینان ہے، اس کو کہتے ہیں ظن یا گمان. اور لیس دین 50% اور مور دین احتمال عقلائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خالی احتمال. مور دین احتمال غیر عقلائی. احتمال غیر عقلائی یہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا. احتمال غیر عقلائی سے جو زیادہ ہوتا ہے اس کو احتمال، اس کے لیے ایک اور لفظ کہا جاتا ہے احتمال عقلائی. یعنی یہ وہ پاسبلٹی ہے کہ جس کو عقلا، صاحبان عقل و شعور ویلڈ قرار دیتا ہے. وسوسہ نہیں کہیں گے اس کو. احتمال غیر عقلائی وسوسہ ہے، وہم کہیں، وسوسہ کہیں. واضح؟ احتمال غیر عقلائی ایک وسوسہ ہوتا ہے. کہ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ ہر وہ کام، ہر وہ خیال جس کو صاحبان عقل و شعور کنڈیم کریں، کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں وسوسہ. لیکن اب یہ ایک وسوسہ ایک الگ اصطلاح ہے، ایک الگ ٹرم ہے، اس کو بعد میں انشاءاللہ. بس اطمینان 0%، جس کو ہم نے وہم کا نام دیا، یقین 0%، اطمینان، احتمال غیر عقلائی، ظن اور گمان، اس کا اگینسٹ احتمال عقلائی. اب کیا باقی رہ گیا؟ 50-50. اب کوئی آپشن ہی باقی نہیں رہا.
اب رہ گیا 50-50، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، بالکل بیلنس 50-50. اس کو کہیں گے شک، اس کو کہیں گے فقہ کی اصطلاح میں شک. یہ پورا آپ کو واضح ہو گیا، صحیح واضح ہو گیا. یہاں پر ایک نقطہ آپ اس کو ایڈ کر لیں. کہیں پر بلکہ بہت سے مقامات پر شریعت جب کہیں یا توضیح المسائل میں لفظ شک آئے، شک جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوگا ڈاؤٹ، یا احتمال آئے، تو وہاں پر توضیح المسائل میں مجتہد کی مراد کیا ہوتی ہے؟ لیس دین یقین یا اطمینان، لیس دین یقین یا اطمینان. مثلا مجتہد کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد شک ہو کہ اس نے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، تو اب یہ جو لفظ مجتہد نے کہا نا شک، اس میں یقین اور اطمینان کو مائنس کر کے باقی ساری کی ساری کنڈیشن اس میں شامل ہو جائے گی. یقین یا اطمینان کو چھوڑ دیں، یعنی احتمال ہے، احتمال عقلائی ہے، شک ہے، گمان ہے، ظن ہے، سب اس میں آ گیا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر شک ہے، لفظ استعمال کیا لفظ شک، اس شک میں اطمینان اور اس کو مائنس کر دیں یقین کو. اگر شک ہے کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، یا مغرب کی نماز کے بارے میں شک ہے کہ شاید اس نے 4 رکعت نماز پڑھی، شک ہے، مین اطمینان اور یقین نہیں ہے. اب چاہے شک ہو، چاہے احتمال عقلائی ہو، احتمال غیر عقلائی ہو، گمان ہو، ظن ہو، کچھ بھی ہو، یہ لفظ شک میں سارا آ گیا. ہم نے جو کلاسیفیکیشن کی، ڈویژن کی، اس میں شک ایک پرٹیکولر خاص ٹرم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے 50-50 کے لیے. لیکن مجتہد کبھی شک عام طور پر نماز میں رکعتوں کے جو مسائل ہیں یا شکیات کے جو مسائل ہیں، اس میں یہ عام طور پر وہاں پر اس کا زیادہ امپلیمنٹیشن ہے، اس لفظ شک کا جو خاص 50-50 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ عام طور پر لیس دین یقین اور اطمینان شک ہے. اب یہ انشاءاللہ امید ہے کہ پورا کا پورا مطلب واضح ہو گیا ہوگا. اب اصولاً تو بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کون سنتا ہے کون نہیں سنتا ہے، کیونکہ میرے سامنے تو لوگوں کے نام نہیں آتے ہیں، میری ہی اپنی شکل و صورت دکھائی دے رہی ہوتی ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ کون اس مسائل کو ان کو فالو اپ رکھتا ہے، کون اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اب جن لوگوں نے اس کو سنا ہے، ٹائم دیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، تو ان کا ٹائم بچانے کے لیے اب جہاں پر بھی یہ ٹرم ہوگی تو ہم اس کو ٹرم استعمال کریں گے. بات واضح ہو جانی چاہیے اور دوبارہ ہمیں اس بات کی تکرار نہیں کرنی چاہیے. یہ مسئلہ تو ایک ہٹ کر میں نے مسئلہ بیان کیا، کیونکہ توضیح مسائل میں اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا ہے، لیکن وضاحت کے لیے ہم نے اس طریقے سے بیان کر دیا تاکہ بعد جو ہے وہ کئی مقامات پہ یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے. خوب، اب آ جائیے آج کا مسئلہ. آج کا مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ ہمارا مسئلہ چل رہا تھا علم اجمالی. علم اجمالی یعنی اچھا، اب اس علم اجمالی ہم نے جو ابھی ٹرمز پڑھی اس کے اعتبار سے اس علم میں 2 پوائنٹس آ گئے آٹومیٹک، یقین بھی آ گیا اور اطمینان بھی آ گیا. یقین بھی آ گیا، اطمینان بھی آ گیا. دل تو چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا اور کنفیوز کروں آپ لوگوں کو. مقصد کنفیوز کرنا نہیں ہے، مسئلہ مزید پورا صحیح طریقے سے بیان کرنا مقصد ہے. اس لیے اجازت دے دیں تو میں ایک اور بات کہہ دوں، یہ علم اجمالی ہی کے انڈر میں آ جائے گی. ایک دفعہ ہوتا ہے علم اجمالی، ایک دفعہ ہوتا ہے حجت اجمالی.
اچھا تقلید کے چیپٹر میں یہ لفظ آیا تھا لیکن ہم نے اگنور کر دیا تھا، وہاں پہ جو مسئلہ تھا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کام کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں حجت اجمالی. حجت اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ حجت اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ حجت اجمالی کہتے ہیں، خوب توجہ کریں کہ حجت اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ حجت اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. مثال کے طور پر حجت تو پہلے دیکھیے حجت کس کو کہتے ہیں، پھر حجت اجمالی میں جائیں گے. حجت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شریعت کی طرف سے آپ کو ایک دلیل حاصل ہے، ایک سپورٹ حاصل ہے. فار ایگزامپل یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ہے. ایک دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پر نجاست لگی تو اس کو کہتے ہیں یقین. ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مثلا کسی نے کہا، اس کے کہنے سے مجھے اطمینان حاصل ہو گیا، سیٹسفیکشن ہو گئی، وہ جو بھی ہم نے پڑھی، یا سیٹسفیکشن، یقین آ گیا یا اطمینان، یہ یقین یہ اطمینان. ایک دفعہ کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ ہے کہ دو عادل مردوں نے گواہی دی کہ یہ ٹیبل یہاں سے نجس ہے. اب مجھے یقین نہیں آیا، اطمینان بھی حاصل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ یہ نہ پوچھیں کہ کیوں یقین نہیں ہوا. ابھی ہماری بحث امپلیمنٹیشن میں نہیں ہے، مصداق میں نہیں ہے. ابھی ہماری بحث ایک جنرل قانون میں ہے. یا میں اس کی ایک اور ایگزامپل دوں کہ دو عادل مردوں نے گواہی دی کہ ماہ شوال کا چاند ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کو یقین نہیں آیا فار ایگزامپل ان کی باتوں پر. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ مجھے تو نظر نہیں آیا، میں نے بھی کوشش کی اور بھی بہت سو کو نظر نہیں آیا، اطمینان بھی نہیں ہوا مجھے. لیکن یہ دو عادل مرد، عادل کی ڈیفینیشن ہم نے تکلیف میں پڑھ لی، یہ دو عادل مرد میرے لیے حجت ہے. اب کل پہلی شوال کا روزہ میرے لیے رکھنا حرام ہو گیا اور ماہ مبارک رمضان کا روزہ یعنی ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا. آپ کہیں کیا آپ کو یقین ہے؟ کہ نہیں مجھے یقین تو نہیں ہے، اطمینان بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس حجت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس ایک دفعہ یقین ہوتا ہے، ایک دفعہ اطمینان ہوتا ہے، ایک دفعہ حجت ہے. وہ جو فالو ایبل ہیں عام طور پر وہ یہ تین چیزیں ہوا کرتی ہیں، یا آپ کو یقین ہو یا آپ کو اطمینان ہو. اطمینان کی ایک کنڈیشن ہے، وہ آگے سیستانی کی نزدیک وہ بعد میں ہم بیان کریں گے. یا آپ کو یقین ہو یا آپ کو اطمینان ہو یا آپ کے پاس حجت ہونی چاہیے، حجت ہونی چاہیے. اور عام طور پر فقہا مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو کوئی امام صادق علیہ السلام سے تو سن کر نہیں آیا، امام باقر علیہ السلام سے تو سن کر نہیں آیا. آپ مجتہد سے پوچھیں کیا آپ کو یقین ہے؟ مجھے کہاں سے یقین ہے؟ وہ 1400 سال پہلے امام کا فرمان ہے، آج میرے پاس روایت آئی ہے. دنیا کیا کہاں سے کہاں جا سکتی ہے 1400 سال میں، 1300 سال میں؟ تو پھر آپ نے کیسے فتویٰ دیا؟ کہ میرے پاس حجت ہے. وہ حجت کیا ہے؟ آتھنٹک روایت، آتھنٹک روایت. زرارہ نے کہا، زرارہ سے فلانی نے، حریث نے بیان کیا، حریث سے حماد نے بیان کیا، حماد سے ابراہیم بن ہاشم نے بیان کیا، ابراہیم بن ہاشم نے جناب ہاشم نے بیان کیا، جناب ہاشم سے ابراہیم بن ہاشم نے، اور ابراہیم بن ہاشم سے یعقوب قلینی. اب یہ 6-7 واسطوں سے ایک روایت مجھ تک پہنچی اور مجتہد آپ نے کیسے فتویٰ دیا؟ حجت ہے میرے پاس. قیامت کے دن میں خدا کو جواب دے سکتا ہوں، میرے پاس حجت موجود تھی، اگرچہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ امام کا فرمان ہے. اسی لیے ہم نے
بعض بہت ہی محتاط استاد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس روایت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں نے تو نہیں سنا امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو۔ اگرچہ وہ اگر کہہ دے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو ان کے پاس حجت ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ممبروں پہ تو یا ہم واٹس ایپ پہ تو ٹھوک کر کہتے کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا، امام باقر علیہ السلام نے کہا، اصل روایت معلوم بھی بعضوں کا تو نہیں ہوتی ہے۔ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، کہ پوری روایت جہاں پر شاید 20,000 کتابیں موجود ہیں، اس میں اگر آپ سرچ کریں تو کوئی جو کہ وہ یہ روایت کا نام و نشان موجود نہیں ہے، ہم ٹھوک کر کہتے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ عوام کا حال ہے، جتنی جہالت بڑھے گی اس کا یہ عالم ہوگا، جیسے جیسے علم بڑھے گا تو ایسا علم کہ آتھینٹک روایت کے باوجود، حجت ہونے کے باوجود کمال احتیاط کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس روایت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، یہ کمال احتیاط ہے۔ اگر جس کے پاس حجت ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بعض اوقات انسان منبر پہ غفلتاً بھی انسان کہہ جاتا ہے، اگرچہ اس کو مسئلہ معلوم ہے لیکن غفلتاً کہہ جاتا ہے، وہ ایک ساری بحثیں اپنے مقام پر۔ یہ ساری باتیں واضح ہو گئی، صحیح؟ یہاں تک بات ہے۔ علم اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ علم اجمالی یعنی مجھے یقین ہے، علم از اکول ٹو یقین، مجھے یقین ہے۔ کیا یقین ہے؟ کہ ان دو برتنوں میں سے ایک برتن نجس ہو گیا، یہ رائٹ یہ لیفٹ، ان دو برتنوں میں سے ایک برتن نجس ہو گیا، یقین ہے مجھے، یا اطمینان ہے مجھے، یا حجت ہے میرے پاس۔ مجھے فرمایا تھے یقین ہے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اطمینان ہے کیونکہ قابل بھروسہ نے کہا، مجھے اطمینان ہو گیا، حجت ہے دو عادل مردوں نے گواہی دی، اگرچہ مجھے خود سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن دو عادل مرد کہہ رہے ہیں، صحیح، میرے پاس حجت ہو گئی۔ اب حجت ہے، یقین ہے، اطمینان ہے، کیا کہ ان دو برتنوں میں سے ایک برتن حتماً نجس ہے، لیکن کون سا پاک ہے کون سا نجس، رائٹ اور لیفٹ، یہ نہیں معلوم ہے، یہ ڈاؤٹ ہے۔ علم اجمالی دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، علم پلس ڈاؤٹ۔ اب لفظ علم کے اندر تین لفظ آ گئے ہمارے پاس، کیا کیا آ گئے؟ یقین بھی آ گیا، اطمینان بھی آ گیا، اور حجت بھی آ گیا۔ تو علم پلس ڈاؤٹ، علم کس چیز کا ہے کہ ان دو میں سے 100% ایک نجس ہے، ڈاؤٹ کس بات کا ہے کہ آیا یہ ویسٹ والا نجس ہے یا ایسٹ والا نجس ہے، رائٹ ہینڈ والا نجس ہے یا لیفٹ ہینڈ والا نجس ہے، تو اس میں ڈاؤٹ ہے مجھے، صحیح؟ خوب، یہ تو ہمارا پچھلا مسئلہ تھا، میں نے تھوڑا اس کو دوسرے اسٹائل سے بیان کر دیا، اور امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی یہاں تک۔ خوب، مسئلہ ہم نے پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا، کیا تھا مسئلہ؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی پانی جس کے بارے میں علم اجمالی ہو نجاست کے بارے میں، تو وہ نہ رفع خبث کر سکتا ہے نہ رفع حدث کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سارے اگر ہم اس کو یاد رکھیں تو مجھے اس کی ہر جگہ تشریح نہیں کرنی پڑے گی، میرے لیے صرف ایک ورڈ کافی ہونا چاہیے۔ نہ ظاہری نجاست کو اس سے پاک کیا جا سکتا ہے، نہ وضو اور غسل اس سے ہو سکتا ہے، صحیح؟ علم اجمالی والے پانی سے، علم اجمالی والے پانی سے نہ ظاہری نجاست پاک ہو سکتی ہے نہ وضو اور غسل ہو سکتا ہے، صحیح؟ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ میرا ایک ہاتھ کسی ایک پانی سے ٹچ ہوا، سوال آیا یہ پانی میرا ہاتھ پاک ہے یا نجس؟ پاک ہے، یہ پانی یہ ہاتھ میرا پاک سمجھا جائے گا، صحیح؟ اس کو ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، کیوں پاک ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، دو رول ہیں، لیکن چلے ایک رول سمجھ لیں کہ پہلے یہ ہاتھ پاک تھا، اب شک ہے
کہ نجس ہوا یا نہیں ہوا، تو میں کہوں گا استصحاب طہارت، کہ میرا ہاتھ پہلے پاک تھا، اب بھی انشاءاللہ میرا ہاتھ پاک ہے، اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی، یہ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد کا اسٹیپ، ایک دو ایگزمپشن، اب دو اصول نہیں کہنا چاہیے لیکن دو ایگزمپشن انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ دو ایگزمپشن کہ یہ میرا ہاتھ نجس ہونے کے سلسلے میں دو پوائنٹس ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھے، تھوڑا ٹھنڈا ہوئیے، ذہن خالی کیجئے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل یہ دو برتن ہیں، صحیح؟ رائٹ طرف ایک برتن ہے، لیفٹ طرف ایک برتن ہے، دونوں برتن نجس ہے، دونوں برتن نجس ہے، یقینی طور پر یہ دونوں برتن نجس ہیں، اس کے اندر کا پانی نجس ہے، صحیح؟ اب کسی نے آ کر ہمیں خبر دی، فار ایگزامپل، یا خود ہم نے ان دو میں سے ایک برتن کو اس کے پانی کے سمیت پاک کر دیا، ایک کو پاک کر دیا، لیکن ہم اس پر کوئی نشانی لگانا بھول گئے۔ جب ہم باہر سے واپس آئے تو اب شک ہو رہا ہے کہ میں نے اس والے برتن کو اس کے پانی کے سمیت پاک کیا، رائٹ ہینڈ والے کو یا لیفٹ ہینڈ والے کو؟ تو علم اجمالی ہے یا نہیں ہے؟ علم اجمالی ہے۔ علم اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ یقین ہے کہ ایک برتن نجس ہے، آپ قسم حضرت عباس علیہ السلام کھا سکتے ہیں، کون سا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو ہو گیا نا علم اجمالی، صحیح؟ اب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہاتھ ایک پانی میں ڈالا، باہر نکالا، سوال یہ ہاتھ پاک ہے یا نجس؟ جو نارمل سچویشن تھی اس میں تو پاک تھا، اب یہ دوسری جو ایگزمپشن ہے کہتے ہیں اس میں ہاتھ نجس ہو گیا، کیوں؟ وہاں پر آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج تھا ہاتھ پاک ہونے کے سلسلے میں، کیا ایڈوانٹیج تھا؟ اصالت، رول کیا تھا وہاں پر؟ رول تھا کہ انشاءاللہ جس پانی کو میں نے ہاتھ لگایا انشاءاللہ وہ پاک ہے، صحیح؟ تو وہ وہاں پر رول کون سا رول جاری ہوا؟ اصالت طہارت، طہارت کا رول، کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس؟ انشاءاللہ پاک ہے، اور میرا ہاتھ بھی نجس نہیں ہوا۔ اب مشکل کیا ہے؟ اب مشکل کہ جس برتن میں آپ نے ہاتھ ڈالا اس کی 5 کنڈیشن یہ کہتی کہ پہلے میں نجس تھا، اب شک ہے کہ میں پاک ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں یقین ہو اور بعد میں کسی چیز کے بارے میں اس کی سچویشن چینج ہونے کے بارے میں شک ہو جائے تو آپ جو 5 سچویشن تھے اسی کو لے کر آئیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب۔ لہذا جس برتن میں آپ نے ہاتھ ڈالا یہ یقینی طور پر کل کے دن یہ برتن نجس تھا اپنے پانی کے سمیت، اب شک ہے کہ یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، تو ہم کہیں گے استصحاب کریں گے کہ یہ برتن کل نجس تھا، آج شک ہے کہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، اب بھی نجس ہے، جب ہم نے استصحاب کیا کہ یہ پانی نجس ہے تو میرا ہاتھ بھی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ بس اب میں اس مسئلے کو خلاصہ کروں، دو برتن ہیں، رائٹ ہینڈ پر ایک برتن اپنے قلیل پانی کے ساتھ، لیفٹ ہینڈ پر ایک برتن اپنے قلیل پانی کے ساتھ، صحیح؟ علم اجمالی ہے، کون سا پاک کون سا نجس کچھ نہیں معلوم ہے، اور اس کی 5 حالت بھی نہیں معلوم ہے۔ ایک پانی سے ہاتھ ٹچ ہو جائے تو میرا ہاتھ پاک رہے گا، لیکن اگر دونوں پانی نجس تھے، دونوں برتن کا دونوں پانی نجس تھے، ایک کو ہم نے پاک کر لیا، بعد میں جو کہ یوں مکس ہو گیا، اب نہیں معلوم کہ وہ رائٹ ہینڈ والا یا لیفٹ ہینڈ والا ہے، ہم نے ایک میں ہاتھ ڈالا، یہ کہتا ہے کہ میں پہلے نجس تھا، اب تم کو شک ہے کہ میں پاک ہوا یا نہیں ہوا، استصحاب نجاست کرو
اور اپنے ہاتھ کو نجس سمجھو. صحیح؟ یہ ایک ایکسیپشن. دوسری ایکسیپشن وہ یہ ہے کہ میرا ہاتھ نجس ہو جانے کی، وہ یہ ہے کہ نارمل علم اجمالی ہے جس کا پاس سچویشن ہمیں معلوم نہیں ہے، جس کی پاس سچویشن ہمیں معلوم نہیں ہے. نارمل دو برتن ہے، نہیں معلوم یہ والا نجس ہے یا یہ والا نجس ہے. ہم نے کہا کہ مجتہد نے کہا تھا کسی ایک سے ہاتھ لگاؤ تو نجس نہیں ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھایا، اس برتن میں ڈالا، باہر نکالا، ہاتھ پاک ہے. پھر ہم نے ہاتھ دوسرے برتن میں ڈالا، ہم نے کہا بھائی ابھی تو ہم نے ایک برتن کو ہاتھ لگایا، پھر باہر نکالا، تو اب یہ ہاتھ کیا ہو گیا؟ اب یقینی طور پر نجس ہو گیا، کیونکہ یا تو یہ پانی نجس تھا یا یہ پانی نجس تھا. صحیح نا؟ یعنی ان دو پانیوں میں تو علم اجمالی ہے، لیکن میرے ہاتھ کے بارے میں علم تفصیلی ہے. اس کو علم اجمالی کا اپوزٹ ہے علم تفصیلی. علم تفصیلی یعنی واضح طور پر ہمیں معلوم ہے. صحیح؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی. صحیح؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی. چلیں ایک اور ایگزامپل دے دوں میں تو بات تھوڑی سی. اب وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے میتھمیٹکس کے فارمولاز جب پڑھا دیے جاتے ہیں تو پھر ایکسرسائز کے لیے مختلف کوشچن بنائے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر 3 برتن ہیں. اب تھوڑا سا ہم مینٹلی ایکسرسائز کرتے ہیں. 3 برتن ہیں اے بی سی. ان 3 برتنوں میں سے ایک برتن نجس ہو گیا، نہیں معلوم اے ہے بی ہے یا سی ہے، نہیں معلوم. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اے میں ہاتھ ڈالا، بی میں ہاتھ ڈالا. اب ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ میرا پاک ہے یا نجس؟ کیا کہیں گے؟ پاک ہے، کیونکہ شاید اے پاک ہو یا نجس، بی شاید پاک ہو یا نجس. ہاں اگر سی میں ڈال دیتے ہاتھ تو پھر یقین طور پر نجس ہو جاتا. صحیح؟ یہ ایک ایکسرسائز. ایکسرسائز نمبر 2، اے بی سی یہ 3 قلیل پانی، ان میں سے 2 نجس ہے، ایک پاک ہے، لیکن نہیں معلوم کون سا. ہم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کا نام لے کر ایک برتن میں ڈال دیا. اب ہم سوال کرتے ہیں یہ ہاتھ میرا پاک ہے یا نجس؟ پاک ہے. اب میں نے کیا کیا؟ بی میں بھی ڈال دیا اللہ کا نام لے کر. میرا ہاتھ پاک ہے یا نجس؟ نجس. کیوں؟ جیسے کہ یقینی طور پر ایک تو برتن، چونکہ 3 میں سے 2 نجس تھے، تو حتماً جو کہ وہ ایک نجس برتن میں ہم نے ہاتھ ڈالا اور ہمارا ہاتھ جو کہ وہ یقینی طور پر جو وہ نجس ہو گیا. صحیح؟ اگر پہلا والا نجس تھا تو دوسرا والا بھی اب تو نجس ہو چکا ہوگا. صحیح نا؟ ہو یہاں تک یہ ایکسرسائز انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی. ہو اسی میں ایک اور مسئلہ، یہ تو تھا علم اجمالی نجاست میں. اب ہے علم اجمالی مطلق اور مضاف پانی میں. مطلق اور مضاف پانی میں یعنی کیا مطلب؟ 2 پانی ہیں اے اینڈ بی. اندھیرا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ ایک پانی مطلق ہے ایک پانی مضاف ہے، لیکن نہیں معلوم رائٹ ہینڈ والا یا لیفٹ ہینڈ والا، نہیں معلوم. صحیح؟ تو ایک پانی سے نہ رفع حدث ہو سکتا ہے نہ رفع خبث ہو سکتا ہے. میں اس کو بیان نہیں کروں گا حدث کس کو کہتے ہیں خبث کس کو کہتے ہیں، صرف یہ ٹرم استعمال کی. نہ رفع حدث ہو سکتا ہے نہ رفع خبث ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں دونوں پانی سے وضو کر لوں، دونوں پانی سے میں نے وضو کر لیا، اب سوال میرا وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ یقینی طور پر
ایک تو مطلق پانی تھا ہی، صحیح نا، ایک تو مطلق پانی تھا ہی، لہذا میرا وضو صحیح ہو گیا. یا میں نے مثال کے طور یہاں پہ خون لگا ہوا ہے، پہلے میں نے یہ والا پانی اٹھایا کہ نہیں معلوم یہ مطلق ہے یا مضاف، اس کو ڈالا میں نے، صحیح. اگر یہ پانی مطلق تھا تو میرا ہاتھ پاک ہو گیا، اور پھر بعد میں مضاف پانی ڈالا تو کوئی بات نہیں. آج دودھ سے نہا لیا میں نے، آج شربت سے نہا لیا میں نے، صحیح. اور اگر پہلا والا اگر مضاف تھا تو دوسرے والے پانی سے پاک ہو گیا، صحیح. پر اگر علم اجمالی مضاف کے اعتبار سے علم اجمالی ہو، یعنی یقین ہے کہ ایک مطلق ہے ایک مضاف ہے، نجس پاک والا نہیں. کیونکہ وہاں پر اگر آپ ذرا سوچئے گا، تھوڑا سا ٹائم دیں، اس میں سوچئے گا کہ دونوں پانی سے، جہاں پر علم اجمالی ہے نجاست کے بارے میں، دونوں پانی سے میں وضو کر لوں تو کیا ہوگا؟ بم پھٹے گا. کیا ہوگا؟ اس کو یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا کہ اگر علم اجمالی کے یا اے نجس ہے یا بی نجس ہے اور میں دونوں سے وضو کر لوں تو کیا ہوگا؟ یہ آپ آج اگر نیند نہ آتی ہو رات کو تو یہ مطلب سوچنا شروع کیجئے گا، فوراً نیند آ جائے گی، کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو نیند فوراً آ جائے گی. تو بہرحال یہ مطلب واضح ہو گیا کہ اگر مضاف اور مطلق پانی میں اگر علم اجمالی ہو جائے، ایک سے نہ رفع حدث ہوگا نہ رفع خبث ہوگا، لیکن اگر ہم دونوں کو رفع حدث یا رفع خبث کے لیے استعمال کریں تو رفع حدث بھی ہو جائے گا اور رفع خبث بھی ہو جائے گا. صحیح ہو. اب ایک اور آخری نقطہ، اور پھر اس کے بعد آج سیٹرڈے ہے یعنی کل بھی کلاس ہے نا، تو کل جو ہے وہ گفتگو بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے. ابھی تک ہم نے علم اجمالی سنا نا، اب علم اجمالی کی مزید ڈویژن سنیں گے ہم، اور یہاں پر آگے خوئی اور آگے چیستانی کا جو ایک اختلاف ہے اس کو بیان کروں گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جتنا آپ اپنے علم اجمالی کو اسٹرانگ کریں گے اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد بنیں گے آپ. لیکن اس کے لیے روایتیں نہیں دیکھنی ہوتی. علم اجمالی وہ الجبرا کے ایکسرسائز کی طرح ہے، جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ ایکسپرٹ ہوں گے. علم اجمالی اسی طرح ہے، علم اجمالی اسی طرح ہے. صحیح. اب ایک تیسرا، ابھی تک تو ہم نے علم اجمالی نجاست و طہارت کا پڑھ لیا، صحیح. لیکن اس کو کہتے ہیں فقیہ، اس کو کہتے ہیں فقیہ کہ کس طرح مجتہد، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا نا میں نے کہ آگے شیخ توسی کی دو کتابیں ہیں، ایک نہایہ اور ایک مبسوط. مبسوط کیا تھی؟ جس میں مختلف سچویشن کو نکالنا. فقیہ، بڑا فقیہ وہ ہے جو جتنی زیادہ سچویشن کو نکال سکے حدیث سے، وہ اتنا بڑا فقیہ ہے. اور جو عروۃ الوثقی کتاب ہے، عروۃ الوثقی سید محمد کاظم طباطبائی کی، انہوں نے چیلنج کیا تھا، ایک چیلنج کیا تھا کہ جو، اب ظاہر اپنے زمانے تک کی حد تک چیلنج تھا، جو میری اس کتاب میں کوئی ایک فقہی پوائنٹ لے کر آئے گی جس کو میں نے اس میں ڈسکس نہ کیا اس کو میں انعام دوں گا. یہ چیلنج خود بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو جتنی، اس کو کہتے ہیں فروعات، جو جتنی زیادہ سچویشنز اور ایگزامپلز اور مسائل کو نکال سکے وہ اتنا بڑا فقیہ ہے. اور یہ علم اجمالی اسی کی ایک ایگزامپل ہے. خوب علم اجمالی کبھی نجاست کے اعتبار سے پانی کے، کبھی مطلق اور مضاف کے اعتبار سے ہے، اور تیسری سچویشن ہے علم اجمالی مباح اور غصبی. اب مباح کس کو کہتے ہیں، غصبی کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ وضو کی کنڈیشنز اور وضو کی جب شرائط بیان کریں گے تو وہاں پر بیان کریں گے. لیکن مباح میرا اپنا مال ہے، غصبی یعنی جس کا مالک میرے استعمال پر راضی نہیں ہے. آسان الفاظ میں نے مباح اور غصبی کی ڈیفینیشن بیان کر دی. اب میرے سامنے دو پانی ہیں، رائٹ ہینڈ پر ایک پانی پاک ہے، مطلق ہے. پاک اور مطلق کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اگر آپ کو بڑا مزید فقیہ
بڑا مجتہد بننا ہے تو پتہ ہے آپ لوگ کیا کریں؟ آپ لوگ یہ کریں کہ 2 برتن ہیں، ابھی تک علم اجمالی نجاست و طہارت کا تھا، علم اجمالی مطلق اور مضاف کا تھا، علم اجمالی مباح اور غصبی کا تھا. یہ تو انہوں نے بیان کر دیا سید حکیم نے، منہاج الصالحین اصل آگے حکیم کی ہے. اب اگر آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ بنائیے. علم اجمالی ہے 3 برتن میں، نجاست کا بھی علم اجمالی ہے، مطلق مضاف کا بھی علم اجمالی ہے. بنائیے. ایسے کتنی قسمیں بنتی ہے؟ آیا اس کا کوئی فقہی اعتبار سے فرق آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن بہرحال آپ کا ذہن فقہ میں یوں سے یوں کھل جائے گا. صحیح نا؟ خوب. اب آئیے اصل مسئلہ. یہ مثال کے علم اجمالی ہے. میرے رائٹ ہینڈ والا پانی پاک بھی ہے مطلق بھی ہے، لیفٹ ہینڈ والا پانی پاک بھی ہے مطلق بھی ہے، لیکن نہیں معلوم یہ پانی غصبی ہے یا یہ پانی غصبی ہے. صحیح؟ یہ پانی غصبی ہے یا یہ پانی غصبی ہے. اچھا، نجس پانی تو دونوں میرے تھے، یعنی علم اجمالی جو نجس پانی کا تھا وہ میرے تھے، لہذا اس کو یوز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی مجھے. مطلق مضاف پانی دونوں میرے تھے، لہذا اس کو یوز کرنے کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں تھی. ہے نا؟ اب میں دونوں پانی کو اٹھا کر پیڑ کو دے دیا، پانی جو کہ وہ میں نے بہا دیا، میرے پانی ہے، میں جو بھی کروں. صحیح؟ اب یہاں پر ایک میں کرنٹ ہے، اگر غصبی ہے تو خوب جائز نہیں میرے لیے اس کو ہاتھ لگانا، جائز نہیں ہے. یا رائٹ ہینڈ والا ہے یا لیفٹ ہینڈ والا ہے، دونوں پاک ہے، دونوں کے دونوں کیا؟ مطلق. صحیح؟ خوب. استعمال تو جائز نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. حرام ہے میرے لیے کسی کو ہاتھ لگانا. صحیح؟ خوب. اب میں نے گناہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک. ایک پانی کو اٹھایا، میرا ہاتھ نجس تھا، اس سے میں نے پاک کر لیا. سوال، یہ میرا ہاتھ پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ پاک ہو جائے گا. حرام کام کیا لیکن ہاتھ میرا پاک ہو جائے گا. چلیے یہ تو ہو گیا رفع خبث. اب میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ یہ ایسی ہی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شراب پیے، جو غصبی ہے. جتنا شراب پینا حرام ہے، اگرچہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، بہرحال غصبی بھی کوئی استعمال کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک پانی سے وضو کر لیا. کیونکہ وضو کی شرط یہ کہ پانی کیا ہونا چاہیے؟ مباح، حلال ہونا چاہیے. لہذا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے مباح پانی سے وضو کیا ہے یا غصبی پانی سے وضو کیا. لہذا پہلے میں حدث کے اوپر تھا، یعنی نان وضو تھا. اب شک ہے کہ آیا اس پانی کو استعمال کرنے کے بعد وضو حاصل ہوا یا نہیں ہوا، طہارت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی. استصحاب جاری کروں گا. پہلے میں حدث کے اوپر تھا، اب بھی حدث کے اوپر ہوں، لہذا میرا وضو نہیں ہوا. اب سوال، اگر میں دونوں پانی سے وضو کروں تو پھر کیا ہوگا؟ میرا وضو تو صحیح ہو جائے گا لیکن میری عدالت ختم ہو جائے گی، فاسق ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے یقینی طور پر گناہ کیا لیکن میرا وضو صحیح ہو جائے گا. خوب، یہاں تک یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اب آئیے ہم اس کو ایک بحث ہے علم اجمالی محصورہ اور علم اجمالی غیر محصورہ. علم اجمالی محصورہ اور علم اجمالی غیر محصورہ، یہ بحث ہے، بڑی امپورٹنٹ بحث ہے، کام کی بحث ہے. یہ دیکھیں، یہ ساری کی ساری بحث کام کی ہے. یہ جو ہم کل پڑھیں گے محصورہ اور غیر محصورہ، یہ پریکٹیکل ہے اور اس کو منہاج الصالحین میں فقہا لے کر آئیں. لہذا اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ہم یعنی کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ علم اجمالی محصورہ کیا ہوتا ہے، علم اجمالی غیر محصورہ کیا ہوتا ہے،
اور تھوڑا سا مشکل لیکچر ہوگا کل کا، ابھی سے میں اعلان کر رہا ہوں، تھوڑا سا مشکل لیکچر ہوگا، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ تھوڑا بہت جو میں نے آج وضاحت کی ہے اس کے بعد شاید لیکچر تھوڑا سا خفیف ہو جائے، تھوڑا سا آسان ہو جائے، لیکن انشاءاللہ کل اس پر ہم ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے جو ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔